پروگرام لیٹس ٹاک اور میں انجم رضوی. خواتین حضرات، یہ پروگرام آپ کی آراء کی روشنی میں مرتب کرتا ہوں. 23 مارچ ایک تجدید عہد کا دن ہے. 23 مارچ 1940 بلا شبہ ایک ایسا لینڈ مارک دن تھا پاکستان کی تاریخ میں کہ اس دن قرارداد لاہور مسلم لیگ کی پیش کی گئی تھی. شیر بنگال مولوی فضل الحق نے پیش کی تھی. قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ چیئر کر رہے تھے اس کو، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی مارکہ آراء تقریر بھی کی تھی، اور جس میں انہوں نے لالا جیت رائے کا حوالہ بھی دیا تھا، جس میں کہ لالا جیت رائے نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ ہندو اور مسلم دو ایسی قومیں ہیں کہ جن کو علیحدہ علیحدہ بر صغیر میں بسانا ضروری ہے. یہ قرارداد اپروو ہوئی تھی، منظور ہوئی کثیر تعداد سے، اور پھر چودھری خلیق الزماں نے اس کے حق میں قرارداد کے ایک بڑی دھواندھار تقریر کی تھی. تاریخ میں بڑے سنہرے الفاظ میں وہ لکھی جائے گی. دوسرے دن، کیونکہ یہ مسلم لیگ کی قرارداد لاہور 1940 کے نام سے موسوم تھی، دوسرے دن لاہور کی ہندو پریس نے اس کو طنزاً قرارداد پاکستان کہنا شروع کر دیا تھا. لیکن آہستہ آہستہ بر صغیر کے مسلمانوں نے ریئلائز کیا کہ یہ واقعی ایک الگ ملک کی جانب پیش قدمی ہے، اور یوں 7 سال کے مختصر سے عرصے میں 14 اگست 1947 کو مملکت خداداد پاکستان معرض وجود میں آئی. اس سارے عرصے میں ہم نے کیا اخذ کیا، ہم نے اپنی نئی نسل کو کیا پیغام دیا، کیا ہم وہ تمام محرکات پاکستان بننے کے، وہ تمام خیالات، وہ نظریہ پاکستان ہم اپنے نوجوان نسل کو منتقل کر سکے یا نہیں کر سکے. اس سارے عرصے میں کیا کیا ہوا، کتنے اتار چڑھاؤ آئے، ایک طویل کہانی ہے. لیکن بات جو ہم کریں گے اس وقت وہ اسی تناظر میں کریں گے کہ آخر اتنا کنفیوژن جو ہے وہ کیوں ہے. اب 64 سال بعد پاکستان کے قیام کے بعد، جب پاکستان ایک آزاد مملکت ہے، یونائٹڈ نیشنز کا ممبر ہے، اپنی الگ شناخت رکھتا ہے، کچھ لابیز سے اب یہ خیالات اور سوالات ابھارے جا رہے ہیں کہ نظریہ پاکستان کیا تھا، کیا نہیں تھا، قائد اعظم کے نزدیک کون سا پاکستان ان کے تصور میں تھا، اور مزید یہ کہ آخر پاکستان کا قیام ضروری تھا یا نہیں تھا. یہ طویل یعنی بحثیں ہیں جو چل رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک مملکت جب وجود میں آ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر اس کی مضبوطی کی بات ہونی چاہیے، اس کی بقا کی بات ہونی چاہیے. بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات آج تلاش کریں گے. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ محترم شخصیت موجود ہیں، سابق سفارتکار ہیں، ڈپلومیٹک اینالسٹ ہیں، جناب مہدی مسعود صاحب. ان سے بات کریں گے. السلام علیکم مہدی مسعود صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا. مہدی مسعود صاحب، 64 برس ہوا چاہتے ہیں قیام پاکستان کے بعد، اور 7 سال اور جوڑ لیے تو یعنی قرارداد لاہور جو قرارداد پاکستان تھی اس کو پیش کیے جانے کے بعد اب کچھ حلقوں میں سوالیہ نشان پھر ابھرنا شروع ہو گئے کہ پاکستان صحیح بنا یا نہیں بنا، قائد اعظم کا کیا تصور تھا ڈونٹ یو تھنک کہ اس سے ہماری نوجوان نسل خصوصاً متاثر ہو رہی ہے اور وہ بالکل کنفیوژن کا شکار ہو گئی؟ جی ہاں، آپ نے صحیح فرمایا اور بے حد افسوس کی بات ہے. مجھے تو یاد ہے کہ جب پاکستان تحریک چل رہی تھی تو میں ایک نوجوان طالب علم تھا، لکھنؤ میں رہتا تھا، اور تحریک کے 3-4 سال جو آخری تھے اس میں تو میں بھی ملینز اور لاکھوں مسلم اسٹوڈنٹس کی طرح صبح شام سوائے پاکستان کے تحریک کے اور کسی چیز میں گزارے بھی نہیں تھے. اور میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے اس زمانے میں وہ دیکھا ہے، جو تحریک میں جو ہم آہنگی تھی، جو جوش تھا، جو ایک ٹھاٹھے مارتے ہوا سمندر تھا، جو لوگوں کا موزن اور اس قدر انتھوزیازم تھا اور اس قدر اتحاد تھا مسلمانوں میں بر صغیر کے اس کاز کے لیے. تو اور پھر یہ کہ اتنی بڑی جو قربانی دی، جو تاریخی قربانیاں، لاکھ کتنے ملینز لوگ شہید ہو گئے، 8 یا 10 ملین 1 کروڑ کے لوگ ریفیوجی ہو کر یہاں آئے، کتنے اور لوگ بے گھر ہو گئے، جتنی بڑی قربانیاں دی گئیں پاکستان کے بننے کے لیے. اور دیکھیے جو لوگ پاکستان میں شریک ہو گئے، جو صوبے جو پاکستان کا حصہ ہیں، وہ تو ایک چیز ہے، لیکن ہندوستان میں جو مسلمان ہیں، جو انڈین مائنورٹی پروونسز کے ہیں، انہوں نے بڑھ چڑھ کے جو لیڈنگ رول لیا تھا، جب ان کو معلوم تھا کہ ان کے آنے کے سوال ہی نہیں. یو پی میں 13%، سی پی میں 10%، ان کا پاکستان میں شامل ہونے کا کیا سوال تھا. اور اس زمانے میں جو پاکستان کے خلاف
جو اتنی سخت اپوزیشن تھی اکثریت میں، اس کے باوجود ان کو معلوم ہے، انہوں نے اس لیے کہ ٹھیک ہے اگر ہمارے لیے بھی نہیں ہو سکتا تو جو ہمارے اکثریت کے صوبے ہیں کم سے کم ان میں ایک آزاد مسلم مملکت بنے، تاکہ وہ اپنے طور پہ کنٹریبیوشن جو ہے اسلامک سویلائزیشن کا، کلچر کا، جو ہمارے سینس آف ویلیوز ہیں اس لحاظ سے اپنی مملکت کو قائم کریں۔ یہ انہوں نے کیا، اس کی کتنی بڑی قیمت وہ ہندوستان میں اب ادا کر رہے ہیں، تو اتنی بڑی قربانیاں کی گئیں، تو یہ قربانیوں کو رائے گاں جانا اس طرح کہہ کے یہ سوچ کر کہ غلط تھا یا صحیح تھا، جن لوگوں نے اتنی قربانیاں دے دی ان کے لیے تو آپ چاہے اگر آپ میں کچھ ہیں بھی ایسے جو سمجھتے جن کو شک ہے کہ شاید صحیح نہیں تھا، پھر بھی آپ کا فرض ہے کہ وہ قربانیاں رائے گاں نہ جائیں اور پاکستان کو کامیاب بنائیں۔ اس لیے کامیاب بنائیں کہ ہر چیز پاکستان میں موجود ہے جو اس کو کامیابی کی ضمانت دے سکتا ہے، اور اس لیے بھی تاکہ ان لوگوں کی قربانیاں رائے گاں نہ جائیں۔ بالکل صحیح ہے۔ یہ آپ نے جیسے کہا کہ آپ ایک نوجوان طالب علم تھے اور جس وقت تحریک پاکستان چل رہی تھی، قائد اعظم نے بھی مسلم یوتھ کو بہت فوکس کیا تھا، اور علی گڑھ بھی جاتے تھے، دہلی کے انگلو عربک کالج میں بھی، یا اکثر تعلیمی اداروں میں جو ہم پڑھتے ہیں تاریخ میں کہ وہ ضرور جاتے تھے، موٹیویٹ کرتے تھے طالب علموں کو، اور پھر وہ پورے ہندوستان میں پھیل کے اور مسلمانوں میں یہ سب پیغام۔ آپ نے بھی کچھ سفر کیے دور دراز کے، ٹریولنگ کی اس حوالے سے؟ میں نے اس زمانے میں لکھنؤ میں رہتا تھا، یو پی میں ساری ڈسٹرکٹس میں، گاؤں میں ہم لوگ بیچز میں بہت گھومے، لیکن میں صوبے کے باہر نہیں گیا۔ بہت سے لوگ صوبوں کے باہر گئے، پنجاب میں گئے، سرحد میں گئے، لیکن یو پی خود اتنا بڑا صوبہ تھا کہ اس میں مختلف جگہوں پہ میں بھی گیا اس میں۔ اور آپ کے گروپس کی شکل میں؟ یہ گروپ کی شکل میں ایک ٹرک لے لیتے تھے، ہمارے گروپ میں شاید 10-10 12-12 لوگ تھے، نکل جاتے تھے 2-2 ہفتوں کے لیے پاکستان، وہ فلیگ لیے ہوئے۔ اچھا، ان ایریاز میں جاتے تھے جہاں مسلمان بستے تھے؟ دیکھیے وہ تو ایریاز تھے، لیکن یو پی جیسے مثال کے طور پہ مائنورٹی پروونس تھا، 13% آبادی تھی، جس میں سے شہروں میں تو زیادہ تھی، 25-30% تھی، گاؤں میں تو بہت ہی کم تھی۔ تو میں آپ نے جو سوال مجھ سے پوچھا کہ ایسی جگہ جاتے تھے جہاں مسلمانوں کی آبادی تھی، تو ایسی جگہ تو جاتے تھے، لیکن ہم ایسی جگہ بھی گئے ہیں، ایسے گاؤں سے بھی گزرے ہیں، اور ایسے گاؤں میں بھی جہاں شاید پورے گاؤں میں 2 یا 3 یا 4 مسلمانوں گھر تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ہم سفر کر رہے ہیں، ان کے گاؤں سے گزر رہے ہیں اور یہ ہمارا کاز ہے، تو انہوں نے ہم کو اپنے یہاں ٹھہرایا، رات کو ہم کو ہاسپٹیلٹی دی، اور میں کبھی نہیں بھولوں گا، بلکہ آپ نے مجھ سے پوچھ کر ایک بہت ہی ٹینڈر اسپاٹ میرے دل میں اجاگر کر دیا، وہ یہ کہ اکثر راتوں کو پاکستان میں میرے دل میں اس ویلیجرز کی، اس پاکستان مسلمان گاؤں والے کی، اس کے گھر والوں کی صورت یاد آتی تھی جو یو پی کے دور دراز گاؤں میں جہاں سے 3 یا 4 مسلمانوں کے گھر تھے، اس نے ہم کو ٹھہرایا، ہم سے کہا نہیں آپ ہمیں بتلائیے، ہم سے بات کیجئے، اور ہم لوگ تو چلے آئے۔ اس کے بعد اس کا کیا حال ہوگا بائی گاڈ، میرے دل میں اکثر میں اس کے تو آپ نے تو خالی جہاں آبادیاں تھیں وہ تو تھی، لیکن ایسے لوگوں نے بھی وہ کیا جن کو اتنا ڈیڈیکیشن۔ تو دیکھیے میں اپنے نئی نسل سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی مجھے پتہ نہیں، ظاہر ہے آپ تو اس وقت نہیں تھے، لیکن مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ نے کس حد تک پڑھا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہینڈی کیپ تھا جس میں پاکستان بنا تھا۔ جب انڈیا اور پاکستان آزاد ہوئے تو انڈیا کو کیپٹل ملا نیو دہلی، which was the running administrative capital of the British Imperial India. British Imperial India, the jewel in the British crown، اس کا کیپٹل تھا نیو دہلی، وہ انڈیپینڈنٹ انڈیا کا کیپٹل ہوا، سارا ایڈمنسٹریٹو ایپریٹس وہاں موجود تھا۔ پاکستان کا کیپٹل خیال تھا پہلے کہ لاہور ہوگا، کیونکہ یہ یہاں کا سب سے بڑا شہر تھا، لیکن ریڈ کلف نے جس قسم کی زیادتی کر کے باؤنڈری ایسی کھینچی کہ گرداسپور جس میں مسلم میجورٹی تھی وہ انڈیا کو دے دیا، تو پھر لاہور کو ہم کیپٹل نہیں بنا پائے، کراچی کو بنانا پڑا، اور کراچی واز دا پرنسپل سیٹ of the then smallest province of British India. Sindh was in 47 the smallest province of British India. اس کی پرنسپل سیٹ میں ہم کو آنا پڑا۔ مجھے اب تک یاد ہے، میں تو 47 میں یہاں آ گیا تھا کہ لوگ ایک ٹوٹے ہوئے بکسوں پہ بیٹھ کے کام کر رہے تھے، کرسی اور میز تو تھی نہیں، وہ جذبہ تھا جس طرح کام کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ سنا ہے کہ چٹائیوں پہ بیٹھ کے اور وہ ببول کے کانٹوں کو پنس کا کام لیا جا رہا تھا، اتنا شارٹیج تھا۔ تو جو ہم کو اسٹورز دیے گئے تھے سول یا ملٹری، وہ ریلوں پہ جب وہاں سے روانہ کیے جاتے تھے تو جگہ جگہ وہ ٹرین اٹیک کی جاتی تھی، لوٹ کر دی جاتی تھی۔ جب وہ یہاں پہنچتی تھی
तो उसमें कहना नहीं चाहता, लेकिन लाशें भी होती थी और सारा सामान सिविल स्टोर होता था, मिलिट्री स्टोर होता था। उसके अलावा फिर ये देखिए कि 8 या 10 मिलियन रिफ्यूजीज उस वक्त आ गए। हमारी पॉपुलेशन 47 में ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की मिलाकर 70 मिलियन थी। 35 मिलियन वेस्ट पाकिस्तान में थे, 3.5 करोड़। 35 मिलियन ईस्ट पाकिस्तान में थे, 3.5। 70 मिलियन, उसमें से 8 या 10 यानी 1 in 8 पाकिस्तानी देन बिकॉज रिफ्यूजी। इंडिया को क्या पता चला? 3 या 4 मिलियन रिफ्यूजीज पंजाब से गए, जो गए, और वो भी हिंदुस्तान की 400 मिलियन आबादियों में कतरे की तरह हो गए, उनको तो पता नहीं चला। उसके बाद फिर आप ये देखें कि कायद आजम का 1 साल के अंदर इंतकाल हो गया। ये हमारी इतनी बड़ी बदकिस्मती थी। इंडियन लीडरशिप तो बहुत दिनों तक रही, हम भी चलिए उनकी खुशकिस्मती थी, नेहरू ये लोग सब रहे, इन्होंने चलाया, लेकिन कायद आजम जो हमारे गाइडेंस के दिन जो अगर रहते तो इतनी चीज होती। उसके बाद बदकिस्मती से अब तो हम लोग बहुत चाहते हैं, सब चाहते हैं कि दोस्ती हो हिंदुस्तान पाकिस्तान में, लेकिन उस वक्त जो हिंदुस्तान की इसमें कोई शुबा नहीं, इतनी सख्त ऑपोजिशन और बल्कि बुग़्ज़ था पाकिस्तान के पार्टीशन के नाम से, जिसको वो एक गुनाह समझते थे, मुक़द्दस गाय भारत माता का तकसीम समझते थे, कि अनलिमिटेड हॉस्टिलिटी ने कभी पाकिस्तान दुनिया की तारीख में नहीं हुआ है कि नई मुमलिकत वजूद में आई हो और 10 गुना उसका बड़ा नेबर उतना अनलिमिटेडली हॉस्टाइल हो। उस वक्त कश्मीर शुरू कर दिया इन्वेट करके, और फिर वो कश्मीर का रनिंग शोर हो गया, वो बहता हुआ नासूर हो गया, जिसने हमें कभी नहीं छोड़ा, इसलिए कि हम जाहिर है कश्मीरी कॉज से अब भी वो कर। तो लोग ये समझते ही नहीं है कि हमारे क्या हमारे हैंडीकैप। फिर ईस्ट पाकिस्तान, लोग इतनी आसानी से कह देते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान हमने खो दिया तो अब बाकी पाकिस्तान। अरे भाई, मैं फिर आपसे कहता हूँ जो मुझसे सुन रहे हैं, अगर आप मेरा जवाब है तो मुझे बतलाइएगा, आप लोग जानते हैं मेरा, मुझे जवाब दे सकते हैं। पाकिस्तान की दुनिया की तारीख में कोई मुल्क नहीं है जो 2 हिस्सों में बटा हो, 1000 मील बीच में एक हॉस्टाइल टेरिटरी हो, जैसे हिंदुस्तान बीच में था ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के, और एक मुल्क की तरह रह गया हो। कलोनियल टेरिटरी तो होती है, हम इंग्लिस्तान से 8000 मील दूर थे, या अल्जीरिया फ्रेंच से कई हजार मील दूर था। कॉलोनीज तो आप रख सकते हैं, एक इंटीग्रल पार्ट की हैसियत से 2 हिस्सों को 1000 मील में दूर कभी किसी ने किया नहीं है। आप कहेंगे कि आपने क्यों अटेम्प्ट किया? आइडियलिज्म थी उस जमाने में, सेंटिमेंट था, और फिर हमारी गलतियां भी थी। अगर हम गलती ना करते, अपने बंगाली भाइयों से कुछ ज्यादती ना करते, और तो ये भी हो सकता था कि हम 25 साल में ना लैदा होते, हमारी गलतियां थी। लेकिन कोई कंट्री ऐसा नहीं है जो 1000 मील से डिवाइडेड हो और इसको एक साथ रख रखा हो। मैं तो कल देख रहा था भाई, और जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच हो रहा था भाई, बिल्कुल देखने के काबिल चीज थी। कोई पाकिस्तानी का वो एटीट्यूड नहीं था जो वो होता है जब पाकिस्तान का मैच इंडिया से होता है, कोई हॉस्टिलिटी नहीं थी, सिंपैथी थी। उनको अफसोस हो रहा था, वो तो कहते हैं भाई ठीक है, कभी नहीं जीते, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। ये अमेजिंग था, ये अमेजिंग चीज थी। कभी पता नहीं बांग्लादेशी रियलाइज करते हैं कि नहीं, लेकिन पाकिस्तानियों में अब भी इसका अफसोस है इस चीज के लिए, क्योंकि बहुत से लोग ये समझते थे कि पाकिस्तानी के 2 हिस्से आपस में खेल रहे हैं बाहर। एक बहुत अफसोसनाक पहलू ये था कल के मैच का कि उनकी जो प्राइम मिनिस्टर थी हसीना वाजिद, जब वो मैच लूज कर गए थे तो एक्चुअली प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में उनको भी आना था, लेकिन फिर वो चली गई। और उससे भी ज़्यादा एक बड़ी अफसोसनाक बात मेरी साहब ये थी कि 1999 वर्ल्ड कप में जब जो इंग्लैंड में हुआ था, वसीम अकरम की क़यादत में जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम थी, बांग्लादेश से एक मैच हार गई थी, लीग का मैच है ना, तो एक मैच हार गई थी। तो खैर उस पर जहाँ और बहुत सारे शुक्कू का इजहार किया गया, उसमें मैच फिक्सिंग का ये वो, लेकिन इन्हीं हसीना वाजिद का एक बड़ा दिल शिकन सा स्टेटमेंट ही आया था कि आज हमने सन 1971 का बदला ले लिया। तो ये जो एक पॉकेट है बांग्लादेश में, बिल्कुल है। जो मुसलसल मेरा ख्याल है मज़ाहिम है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में, या उस पुरानी वेवलेंथ पे आने में, जिसमें कि ज़ाहिर पहले थे। मैं अर्ज कर रहा था अपने